اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم الشان کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو براہ راست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خوشنودی اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے مکیال المکارم اور اردو ترجمے میں اس کا جو نام ہے وہ ہے ارتباط منتظر، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مکیال المکارم میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہمارا حصہ نمبر اول بیان کریں گے، لیکن کتاب شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فاطمہ شیخ کا کہ آپ نے مجھے اس بہترین کتاب کی طرف رہنمائی کی، اور ساتھ ہی مجھے اس کی پی ڈی ایف بھی مل گئی تھی، بٹ انفارچونیٹلی وہ ڈیو ٹو موبائل کی کچھ پرابلمس کی وجہ سے میرا موبائل ریسٹور ہوا اور وہ بکس مجھ سے مس ہو گئی، لیکن بہرحال الحمدللہ کہ ڈھونڈنے سے بھی مجھے ملی، اور اب آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا، آپ کی جو رائے ہوتی ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ تمام کی شکر گزار ہوں۔ چلیں اب چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ اس کتاب کے اندازاً 400 کے نزدیک صفحات ہیں۔ حصہ اول، قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے دعا کے فوائد۔ جو شخص امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت واجب ہے۔ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اور اس موضوع میں دلیل عقلی اور دلیل نقلی کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ دلیل عقلی یعنی کہ جو عقل سے ہم دلیل دیتے ہیں، اور دلیل نقلی کہ جو ہم ریٹن فارم میں قرآن یا پھر احادیث کے طور پر جو دلائل پیش کی جاتی ہیں۔ عقلی دلیل کی بات کرتے ہیں کہ جو علت اور فلسفہ ضرورت نبی کے لیے بیان ہوا ہے وہی علت نبی کے جانشین اور ولی پر بھی صادق آتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے جانشین ولی کا ہونا لازم ہے، تاکہ لوگ زندگی کے مختلف مسائل ان سے پوچھیں کہ جس طرح حضور کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پس خدا پر واجب ہے کہ وہ جانشین قرار دے، اور لوگوں پر بھی واجب ہے کہ امام کی شناخت اور معرفت حاصل کرے، کیونکہ معرفت کے بغیر پیروی کرنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی شخص اب یہ اشکال کرے کہ انبیاء مبعوث ہونے کی علت میں فرق ہے، کیونکہ لوگ اپنی مادی اور معنوی زندگی کے علاوہ معاد کے امور میں نبی کے محتاج ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات دے اور اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت تھی وہ پیغمبر لے آئے اور ان کے لیے احکام اور قواعد بیان کیے، لوگوں نے انہیں یاد کر کے عمل کی، پس علماء اور دینی کتب کی طرف رجوع کیا جائے گا اور امام اور جانشین کی ضرورت نہیں۔ تو جواب میں یہ مطلب بیان ہوگا کہ یہ اشکال چند جہت سے درست نہیں۔ پہلا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قواعد کو بطور کلی بیان فرمایا اور ان کی ضرورت کے مطابق دینی دستورات کی تشریح فرمائی، کیونکہ جو مسائل کلی بیان ہوئے بلکہ بعض مسائل علماء اور فقہا پر مخفی تھے، پس بشر کی ہدایت کے لیے امام معصوم علیہ السلام کا وجود ضروری ہے، تاکہ لوگ دینی مسائل کے لیے ان سے رجوع کریں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احکام اور علوم اپنے جانشین اور وصی کے سپرد کر دیے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کی رہبری کے عہد کو لیا۔ ہر امام نے اپنے بعد والے امام کے سپرد کیے تا امام زمانہ تمام علوم اور معارف ائمہ تک منتقل ہوتے رہے۔ 12 ائمہ علیہ السلام نے احکام الہی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیا اور لوگوں کو بیان کیا۔ بے شک اگر احکام اور معارف علوم اسلام کو بیان کرنے والا معصوم نہ ہو تو لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ انسانی فطرت میں ہوا، ہوس، خواہشات نفسانی، نزع اور کشمکش واقع ہوتی ہے، لہٰذا خدا کے لطف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان کسی شخص کو معین فرمائے کہ جو حقائق اور واقعات دقیق جانتا ہو، تاکہ ہر زمانے میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور لوگوں میں عدالت اور مساوات قائم ہو سکے۔ اس شخص کا انتخاب خدا کی طرف سے ہونا چاہیے جسے امام کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا وظیفہ ہے ان کی
پیروی کریں، ان کی سیرت عملی نمونہ بنائیں۔ اصول کافی میں ابو عبیدہ سے ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق حکم کریں گے اور شاہد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کتاب میں صحیح خبرہان سے نقل ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے مہدی کا ظہور نہ ہو جائے، اور آل داؤد کے حکم کی حکومت کریں گے، گواہ اور شاہد کی ضرورت نہیں، ہر موجود کو اس کا حق ملے گا۔ اس کتاب میں صحیح سند سے علماء باطنی سے ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ جب آپ کو حکومت ملے تو کیسے حکم کریں گے؟ آپ نے کہا، خدا حکم اور حکم داؤد، پس جب ہمیں کوئی قضیہ پیش آئے تو روح القدس ہمیں بتاتا ہے۔ جعید ہمدانی اپنی سند سے حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے حکم کا منبع کیا ہوگا؟ آپ نے کہا، آل داؤد کے حکم کے مطابق اگر ہم پر کوئی مشکل آئے تو روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ تمام علماء اور فقہا تمام احکام پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی ہم امام کے وجود سے نیاز نہیں کرتے، کیونکہ ہر قسم سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، سہو اور اشتباہ نہیں کرتے، لہٰذا ان کا ہونا لازمی ہے تاکہ وہ لوگوں کی پناہ گاہ ہوں اور لوگوں کو دینی مسائل بیان کریں۔ اب ہم نقلی دلیل کی طرف جائیں گے۔ اسی مطلب پر دلالت کرنے والی روایات تواتر کی حد تک ہیں اور انہیں بعض کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا معاویہ بن عمار سے نقل ہوا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی جو آیت ہے کہ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور انہی کے ذریعے سے پکارو، اس کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی قسم ہم ہیں وہ اسماء الحسنہ، اور خدا ہماری معرفت اور شناخت کے بغیر عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ صحیح خبر میں عبد بن صالح امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی حجت اس کی مخلوق پر اس وقت تمام ہوتی ہے کہ جب امام کی شناخت اور معرفت ہو، پس امام کی شناخت اور معرفت لوگوں پر واجب ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے خطبے میں ملتا ہے کہ آپ نے ائمہ کے حالات اور صفات کو بیان فرمایا۔ خطبے میں اس طرح آیا ہے کہ بے شک خدا نے خاندان نبوت سے برحق ائمہ کو انتخاب کیا اور ان کے وجود سے لوگوں کو ہدایت فرمائی، اپنے علم کو ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ امت محمدی میں سے جس نے بھی امام کے مقام ولایت کو پایا، اس نے شیریں مزہ چکھا۔ یہاں پر ایک روایت الکافی سے لکھی گئی ہے جو کہ عربی متن میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، کیونکہ خدا نے امام کو اپنی مخلوق کے لیے نشانی قرار دیا، دنیا پر حجت قرار دیا، ان کے سر پر وقار کا تاج رکھا، چنانچہ نور جبروت نے احاطہ کیا اور غیبت کا رابطہ بنے فیوز الہی ان سے قطع نہیں ہوئے۔ خداوند عالم بندوں کے اعمال اس وقت قبول کرتا ہے کہ جب وہ امام کی معرفت رکھتے ہوں۔ خدا نے ائمہ کو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں قرار دیا تاکہ وہ مخلوق کی ہدایت کریں۔ وہ معصوم ہیں، یعنی ہر گناہ سے پاک۔ ایک امام دنیا سے جائے تو دوسرا اس کا جانشین ہوتا ہے تاکہ ہدایت اور راہ راست کی رہنمائی کریں۔ ائمہ خدا کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں، لوگوں میں عدالت قائم کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیمات دیتے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں کا سبب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے لوگ تاریکی سے نکل کر روشنی حاصل کرتے ہیں، انہیں کلام کی کلید، اسلام کا ستون قرار دیا۔ پس امام ایسی شخصیت ہے کہ جسے خدا نے انتخاب فرمایا، لوگوں کی رہبری امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسرار غیبی کا محرم اور اپنے بندوں کی امید قرار دیا جو خدا کے حکم سے قیام کرتے ہیں۔ لوگوں میں امام ایک یادگار ہے اور بہترین فرزند۔ امام پر ہمیشہ اللہ کی مخصوص عنایات ہے جس سے وہ محفوظ ہیں، شیطان اور اس کے لشکروں سے دور، حوادث اور جادوگر فاسق ان سے دفع کرتا ہے۔ امام ہر قسم کے گناہ سے پاک و پاکیزہ، خدا نے اپنا دین انہیں سپرد کیا، اپنے بندوں پر حجت قرار دیا۔ امام لوگوں کا سرپرست ہوتا ہے، بندوں کا ولی، اسے علم کا محافظ بنایا، دین، فرائض اور حدود کو ان کے وجود سے زندہ کیا، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں، عدل و انصاف سے اقدام اور قیام کرتے ہیں اور اپنے اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پس جو ان کے حق کی پرواہ نہ کرتا ہو وہ بدبخت اور شقی ہے
اور جو شخص ان کا انکار کرتا ہو وہ گمراہ ہوتا ہے کہ جو ان سے عہد شکنی کرے اس نے خدا سے جسارت کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کی رضایت امام کی اطاعت میں ہے۔ خدا نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران اور پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی اگر کوئی شخص رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، تمام مال کو صدقہ دیتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، جب تک ولی خدا کی معرفت حاصل نہ کرے تاکہ اس کی پیروی کرے، اسے کچھ ثواب نہیں ملتا اور وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام یا پھر امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ کی معرفت حاصل نہ کرے، نیز امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت بھی رکھتا ہو، اس کا حکم ہو۔ پھر فرمایا کہ آخری امام کی معرفت کیسے حاصل ہو جب انسان پہلے ہی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ اس کے بعد اس کتاب کا حصہ نمبر 2 ہے حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی اثبات امامت۔ قارئین کرام، خدا مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں محکم فکر اور حق پر ایمان کی حالت میں ثابت قدم رکھے۔ اثبات امامت کے 2 راہ ہیں، پہلا نص اور دوسرا معجزہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام کی شرائط میں سے ایک شرط عصمت ہے۔ اگر امام معصوم نہ ہو تو نقص لازم آتا ہے۔ عصمت ایک نفسانی حالت اور مرتبے کا نام ہے کہ جو لوگوں سے پنہاں ہے، صرف خدا اور جن کو خدا نے علم دیا وہی جانتے ہیں۔ پس خدا 2 راستوں میں سے کسی ایک کے ذریعے امام کا تعارف کرواتا ہے، پہلا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یا پھر پہلے والے اماموں کے ذریعے، اور دوسرا معجزہ۔ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ امام کی اطاعت کریں، یہ خدا فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار ہو۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت دونوں طریقوں یعنی کہ نص اور معجزے سے ثابت ہے۔ ان عنوان کو 2 فصلوں میں ہم بیان کرتے ہیں۔ فصل اول ہے کہ آپ علیہ السلام کی اثبات امامت پر بعض احادیث متواترہ۔ ثقۃ الاسلام کلینی اپنی کتاب کافی میں حضرت امام جواد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ حضرت امیر علیہ السلام حسن بن علی کے ساتھ سلیمان کے ہاتھ کا تکیہ لگائے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوئے کہ اچانک ایک خوبصورت شخص اچھے ملبوس میں آیا، حضرت کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ حدیث میں کس کے چلے جانے کے بعد ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ خدا اور رسول اور امیر المومنین بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خضر تھے۔ دوسرا، شیخ صدوق کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ میں صحیح سند کے ساتھ یونس بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ کیا اب قائم بحق ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں قائم بحق ہوں، لیکن وہ قائم کہ جو زمین خدا کے دشمنوں سے پاک کرے گا اور عدل و انصاف سے پر کرے گا، جس طرح ظلم و ستم سے پر ہوگی روز قیامت وہ ہمارے درجات میں ہوگا۔ تیسرا، کتاب الحوائج سے ملتا ہے کہ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اتنے میں معلّہ بن خنیس روتے ہوئے آئے۔ حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تم اور وہ یکساں ہیں۔ امام صادق کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ایک تشت کھجور کا لاؤ۔ جب کھجور آ گئے تو آپ نے ایک دانہ اٹھایا اور اس کے 2 حصے کیے، پھر کھجور کو تناول کیا اور فرمایا اس وقت ایک لکھا ہوا کاغذ معلّہ کو دیا، فرمایا اسے پڑھو۔ اس میں لکھا ہوا تھا شروع خدا کے نام سے کہ جو رحمان و رحیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، علی مرتضیٰ، حسن، حسین، اور پھر ایک ایک کا نام لیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے فرزند تک کو شمار کیا۔ اس کی فصل دوم ہے قائم حجت کے معجزات اور کرامات۔
پہلی روایت میں ہے کہ شیخ صدوق محمد بن عثمان عمری سے نقل ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کے سر کی طرف سے نور آیا کہ جو آسمان تک درخشاں تھا۔ اللہ گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے اور دانشمند بھی ان کے گواہ ہیں۔ دوسرا صحیح خبر محمد بن شازان بن نعیم سے روایت ہے کہ میرے پاس 500 درہم سے 20 درہم کم تھے، 20 درہم اس کے اپنے تھے۔ تیسرا اسی طرح صحیح روایت محمد بن ہارون سے نقل ہے کہ 500 دینار حضرت قائم علیہ السلام کے میرے پاس تھے، حتیٰ میری زبان پر جاری نہ ہوا۔ چوتھا علی بن محمد سیمری یا پھر سمری سے نقل ہے کہ میں حضرت قائم کی خدمت میں نے خط لکھا اور کفن کی درخواست کی، جواب آیا کہ تمہیں حصہ سوم ہے، ہم پر قائم علیہ السلام کے حقوق۔ آپ کے حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں، ان کے بے شمار الفاظ ہیں، بلکہ موج والے دریا کی مانند کہ جس میں غوطہ لگانے والا قاصر ہے، لیکن بہت ہی کم ان میں ذکر کرتے ہیں۔ خدا سے توفیق چاہتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں۔ پہلا ہے حق وجود۔ خداوند عالم نے آپ علیہ السلام کے وجود کی برکت سے ہمیں اور ہر موجودات کو خلق کیا۔ اگر آپ کی ہستی نہ ہو تو کوئی چیز نہ ہوتی، بلکہ زمین کا وجود ہوتا اور نہ ہی آسمان۔ اس مطلب پر دلالت کے لیے ایک روایت ہے کتاب الاحتجاج میں کہ جس پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عربی کی ایک عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اس کلام کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہی مطلب کہ جو آپ کے دستخط والی روایت ہے کہ شیعہ کی ایک جماعت نے اختلاف کیا، کچھ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ خدا نے مخلوق کی خلقت اور ان کی روزی کو ائمہ کے سپرد کیا ہے، یعنی یہ کام ائمہ کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ محال ہے کیونکہ اجسام کو صرف خلق فرما سکتا ہے، لہٰذا خدا نے ائمہ کو خلق کی قدرت عطا فرمائی اور انہیں خلق کیا اور روزی دیتے ہیں۔ جب اس مسئلے میں بحث آئی تو ایک شخص نے تجویز دی کہ محمد بن عثمان کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں تاکہ حق معلوم ہو سکے، کیونکہ انہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک رسائی حاصل ہے۔ ہم سب راضی ہو گئے اور انہیں خط لکھا۔ پس امام زمانہ کی طرف سے جواب آیا کہ جس پر آپ کے دستخط موجود تھے۔ آپ نے فرمایا خدا نے اجسام کو خلق فرمایا اور ان کے درمیان روزی کو تقسیم کیا، کیونکہ خدا نہ جسم اور نہ جسم میں حلول کرتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سمیع و علیم ہے۔ ائمہ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا خلق کرتا ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ ائمہ کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور ہم پر ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ امام زمانہ اور ان کے آباء و اجداد واسطہ ہیں، تمام فیوض الہی پہنچانے کے لیے واسطہ ہیں۔ دعائے ندبہ میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور این السبب المتصل بین الارض والسماء، اس روایت کی تائید مولا امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے، اور وہ اپنے باپ موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی محمد جعفر، وہ اپنے والد محمد ابن علی، وہ اپنے والد علی ابن الحسین، وہ اپنے والد حسین ابن علی، اور وہ اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھ سے بہتر مخلوق کو خلق نہیں کیا اور نہ کوئی مخلوق سے زیادہ گرامی۔ حضرت علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بہتر ہیں یا جبرائیل؟ فرمایا، اے علی، خداوند تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں کو فرشتوں پر برتر قرار دیا اور مجھے تمام پیغمبروں پر، میرے بعد سب لوگوں پر تمہیں برتری حاصل ہے، اور تیرے بعد تیرے فرزندوں کو امامت و حکومت ملے گی، اور پھر حکومت ایک سے دوسرے کے پاس قیامت تک رہے گی۔ دوسرا ہے دنیا میں حق بقا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ایک لحظہ کے لیے زندہ نہ رہتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز نابود ہو جاتی۔ اس مطلب پر ایک روایت دلالت کرتی ہے۔ پہلی کہ جو کافی میں حسن بن علی الوشا سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا امام کے بغیر زمین باقی رہ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک اس طرح روایت نقل ہوتی ہے کہ زمین امام سے خالی باقی رہ سکتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، زمین باقی نہیں رہ سکتی بلکہ ایک صورت میں دھس جائے گی۔ ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
منقول ہے کہ زمین امام کے وجود کے بغیر تباہ ہو جائے گی۔ تیسرا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے حقوق۔ سورہ شعراء میں خدا فرماتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں، کہیے کہ میں تم سے اس تبلیغ و رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں اس آیت میں القربہ سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ قائم کی ندا والی حدیث میں ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا، آپ کی ندا سنائی دے گی، میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ خدا اور رسول اور لوگوں کا حق ادا کرو۔ چوتھا اور پانچواں ہے منعم کا حق اور نعمت میں واسطے کا حق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص تجھ سے نیکی کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اگر تم اس کے حق میں دعا نہیں کرتے تو تمہارا نیک کام اس کا جبران کرتا ہے، اور یہ وہ حق حضرت قائم کے لیے ثابت ہے کیونکہ تمام لوگوں کو جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے ہے۔ زیارت جامعہ میں بھی ائمہ کے بارے میں ہے وَأَوْلِيَاءِ النِّعَمِ، یعنی نیک کرداروں کے سرمائے۔ نیز کافی میں بھی روایت ہے کہ خدا نے ہمیں خلق فرمایا اور مخلوق نے ہماری سیرت اپنائی، ہمیں لوگوں نے اپنے اور بندوں کے درمیان ناظر قرار دیا، بندوں پر رحمت و کرم ہمارے وسیلے سے ہے، ہماری برکتوں سے درخت ثمر آور ہوتے ہیں، نہریں جاری رہتی ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین پر گھاس اگتی ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی۔ چھٹا ہے باپ کا بچے پر حق۔ شیعان خاندان وحی کے باقی ماندہ پھول ہیں کہ جس طرح باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کتاب کافی میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام ایک اچھے مددگار، دوست اور ہمیشہ مہربان باپ کی مانند ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بے شک خدا نے ہمیں اعلیٰ علیین خلق فرمایا اور ہماری روحوں کو بلندی سے خلق فرمایا، ہمارے شیعوں کی ارواح کو علیین سے خلق فرمایا اور ان کے بدنوں کو ان سے کم درجے میں خلق فرمایا، اسی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان رابطہ نزدیک ہے اور ان کے دل ہمارے لیے مشتاق ہوتے ہیں۔ ساتواں جو حق ہے وہ ہے بندے پر آقا اور ارباب کا حق۔ زیارت جامعہ میں ملتا ہے کہ وَالسَّادَةُ الْوَلَا، یعنی سرداروں کے سرپرست۔ ایک حدیث مخالفین سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں الفاظ ہیں کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اور اہل جنت کے سردار ہیں، میں، علی، جعفر، حسن، حسین، مہدی۔ میں کہتا ہوں ائمہ کی سیادت اور آقا ہونا یعنی وہ بزرگوار ہیں، یہ ہستیاں ہم سے تمام امور میں زیادہ شائستہ ہیں۔ خدا بھی فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں۔ کفایت الاثر میں امام حسن ابن علی سے نقل ہے کہ امام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں مومنین کے نفس سے زیادہ اولیٰ اور سزاوار ہوں، پھر تو اے علی مومنین پر ان کے نفسوں پر مقدم، اس کے بعد حسن و حسین زیادہ لائق ہیں، اسی طرح ایک ایک امام تا حجت الہی سب لوگوں کے نفسوں پر مقدم ہیں، ائمہ حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ ہے۔ آٹھواں ہے طالب علم پر عالم کا حق۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف اور ان کے آباء و اجداد راسخون فی العلم ہیں۔ چند روایات امام صادق علیہ السلام سے مروی ہیں، نیز خدا نے لوگوں کو ان سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں کہ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ نواں ہے رعیت پر امام کا حق۔ کافی میں اپنی سند ابو حمزہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ امام کا لوگوں پر کتنا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امام کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو کچھ وہ کہیں اسے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ روضہ کافی میں ایک خطبے میں حضرت امیر علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک خدا نے تم پر مجھے حق دیا ہے کہ تم مجھے ولی امر اور سرپرست مانو، پس خدا نے مہم چیز کہ جو ان کے حقوق میں سے قرار دی ہے یہ ہے کہ والی کا رعیت پر حق ہوتا ہے۔ حصہ چہارم، امام زمانہ علیہ السلام کی صفات اور آپ کے لیے دعا کرنا۔ یہاں پر وہ امور ذکر ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ کلمہ قائم کے لیے
قائم کے لیے دعا کرے کہ جو حکم عقل، شرع یا فطرت کے مطابق ہے بلکہ حیوانی فطرت کے بھی مطابق ہے۔ اب ہم حروف الف با کی ترتیب سے کچھ امور کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے خدا پر ایمان۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مومنین کے لیے دعا کرے کہ ہم عقیدے میں ہیں کہ یہ مطلب حکم عقلی اور شرع سے ثابت ہے۔ اصول کافی میں ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی مرد اور عورت کے لیے دعا کرتا ہے خدا اس کو وہی کچھ عنایت کرتا ہے جس کی اس نے دوسرے مومنین کے لیے دعا کی تھی۔ روز قیامت کچھ افراد آگ میں ڈالیں گے، اسے قتل کر کے دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے۔ بعض مومنین و مومنات عرض کریں گے، اے پروردگار، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہمارے لیے دعا کی تھی، لہٰذا ہماری شفاعت کو قبول فرما۔ پس خدا ان کی شفاعت قبول فرمائے گا اور وہ نجات پائیں گے۔ اسی کتاب میں عیسیٰ بن ابی منصورات سے نقل ہے کہ اس نے کاہ میں ابن ابی اور عبداللہ بن طلحہ امام صادق کی خدمت میں تھے کہ آپ نے اپنی کلام کا آغاز کچھ اس طرح کیا، اے ابی یافور کے بیٹے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شخص آدمی میں 6 صفات موجود ہوں، وہ روز قیامت عرش الہی میں ہوگا۔ اس نے عرض کی، قربان جاؤں وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مسلمان آدمی اپنے دینی بھائی کے لیے اس چیز کی خواہش کرے کہ جس کی وہ اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے، اور اس چیز کو اس کے لیے بد سمجھے کہ جسے وہ اپنے عزیز ترین خاندان کے لیے بد سمجھتا ہے۔ اس کی خوشی اور غم میں شرکت کرنا، اگر وہ اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے تو پوری کرے، قاصر ہونے کی صورت میں اس کے لیے دعا کرے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 صفات تم سے مربوط ہیں جو کہ بیان ہو چکی ہیں، اور 3 ہم سے مربوط ہیں کہ ہماری فضیلت کی پہچان کرو، ہمارے نقش قدم پہ چلو، اور قائم آل محمد کی حکومت کا انتظار کرو۔ ابن ابی یافور نے پوچھا کہ ان کو ہم کیسے دیکھ نہیں سکتے؟ آپ نے کہا کہ وہ نور الہی کے حجاب میں ہے۔ کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ رسول خدا نے کئی بار فرمائی کہ بے شک عرش الہی میں ایسی مخلوق ہے کہ جن کے چہرے برف سے زیادہ سفید اور آفتاب سے زیادہ روشن ہے؟ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو خدا کے لیے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں۔ دوسرا ہے قائم کی برکت سے ہماری دعا کا قبول ہونا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اسے پکاریں، دعا کریں، اپنی حاجات کو طلب کریں۔ خدا اپنے لطف و کرم سے دعا مستجاب فرماتا ہے، جیسا کہ یہ اپنی جگہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس تمام نعمتیں امام قائم کی موجودگی اور برکت سے ہیں، اور دعا کا قبول ہونا بہترین نعمت ہے، بلکہ مہم ترین نعمت ہے، کیونکہ اس نعمت سے دوسری نعمتیں ملتی ہیں۔ مولا امام زمانہ کا حق ہم پر روشن ہوتا ہے کیونکہ آپ کے وسیلے سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، پس ہم پر واجب ہے کہ دعا یا پھر کسی اور طریقے سے اس لطف کا جبران کریں۔ قائم کے واسطے سے دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تیسرا ہے آپ علیہ السلام کے حقوق ہمارے لیے مباح ہیں۔ کافی میں روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام ایک طولانی حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، اے ابو یسار، تمام زمین ہمارے لیے ہے۔ ابو یسار کہتا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کی، بس سارا مال تمہارے لیے لے آؤں؟ آپ نے کہا، اے ابو یسار، البتہ ہم نے تم پر حلال اور مباح کیا، پس اپنے مال کو لے لو، اور جو زمین ہمارے شیعوں کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے لیے حلال ہے جہاں تک کہ قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، اس میں سے ان سے مالیات لے گا اور زمین ان کے سپرد کر دے گا۔ چوتھا، ہمارے مظلوم شیعوں کا استغاثہ۔ شیخ مفید سے قائم علیہ السلام کی دستخط والی روایت میں کہ ہم تم پر نظر کرم کرتے ہیں، تمہیں فراموش نہیں کرتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم مصائب میں مبتلا ہوتے اور دشمن تمہیں ختم کر دیتے۔ یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کی ایک شخص سے ملاقات کا واقعہ لکھتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا کہ حاج مرزا نوری جنت الماوا میں تحریر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو غیبت کبریٰ میں قائم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہم شیخ علی رشتی سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، دریائے فرات میں ایک کشتی پر سوار ہوا۔ اس کشتی میں تمام افراد ہلا کے رہنے والے تھے اور کشتی میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ اس کشتی میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا کہ جو بالکل متانت کے ساتھ خاموش، وہ دوسروں کی طرح ہنسنے یا کھیل تماشے میں نہیں تھا۔ مجھے تعجب ہوا،
آخر ہم وہاں پہنچے کہ جہاں پانی کم تھا۔ ہم کشتی سے اترے، میں اس شخص کے ہمراہ چلنے لگا۔ میں نے اس سے دوسروں کی محفل میں شریک نہ ہونے کی علت پوچھی۔ آپ ان کے ساتھ مذاق یا شوخی میں شریک نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ اہل سنت کے ہیں اور میرے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ میرا باپ سنی تھا لیکن میری ماں مومنہ تھی۔ میں بھی پہلے سنی تھا لیکن پھر قائم کی ہدایت سے شیعہ ہوا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کیسے شیعہ ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام یاقوت ہے، میں حلہ کے پل کے کنارے گھی اور تیل بیچنے کا کاروبار کرتا ہوں۔ ایک سال میں گھی تیل کو خریدنے کے لیے حلہ شہر سے باہر گیا تاکہ صحرا نشین تیل اور گھی کو خریدیں۔ راستے میں آرام کرنے کے لیے سو گیا اور جب بیدار ہوا تو بے آب و عطف صحرا میں نے اپنے آپ کو تنہا پایا۔ میں وہاں کی نزدیک آبادی کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن میں نے راستہ گم کر دیا۔ بھوک پیاس کا غلبہ، بعض خلفاء سے استغاثہ کیا کہ وہ میری مدد کریں لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک امام زندہ ہے جس کی کنیت ابا صالح ہے اور وہ گمشدہ افراد کی فریاد کو سنتا ہے۔ خدا سے عہد کیا، ان کی پناہ لیتا ہوں، اگر مجھے نجات ملی تو میں سنی سے شیعہ ہو جاؤں گا۔ پس امام زمانہ کو پکارا۔ اچانک میں نے ایک مرد دیکھا جس کے سر پر سبز عمامہ تھا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ فرمایا کہ اپنی ماں کے مذہب پر ثابت قدم رہو۔ پھر فرمایا کہ تم جلد ہی ایک آبادی میں پہنچ جاؤ گے، وہاں سب شیعہ رہتے ہیں۔ میں نے عرض کی، میرے آقا، کیا آپ وہاں تک میرے ساتھ تشریف نہیں لائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ 1000 افراد میری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پھر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی میں پہنچا اور وہاں سے حلہ کی طرف آیا اور مہدی قزوینی کے پاس گیا، اپنا سارا واقعہ سنایا، ان سے کچھ مسائل احکام یاد کیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں ان کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ 40 شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ میں شب جمعہ کو آپ کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ 40 دنوں میں صرف ایک دن باقی رہتا تھا۔ جمعرات کو حلہ سے کربلا گیا۔ جب میں شہر کے دروازے پر پہنچا تو ظالم مامور تھے کہ جو سخت مزاج اور اجازت نامہ دیکھے بغیر اندر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت حجت قائم طالب علموں کا لباس پہنے سفید عمامے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میری مدد کریں۔ آپ مجھے شہر کے اندر لے گئے اور کسی نے نہیں دیکھا اور مجھے ان کی جدائی پر بڑا افسوس ہوا۔ 5واں ہے آپ کے ظہور میں راستوں اور شہر میں امن۔ بہار الانوار میں ارشاد القلوب سے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت قیام کریں گے تو عدل سے حکم کریں گے، آپ کی حکومت میں ظلم کا خاتمہ ہوگا اور آپ کی وجہ سے راستے اور شہروں میں امن و امان ہوگا۔ زمین آپ کی برکت سے پر ہوگی اور برحق دار کو اس کا حق ملے گا۔ ایک اور حدیث میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت مشرق سے مغرب تک سفر کرے گی اور اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 18 کی تعویل میں آیا ہے کہ ہمارے اہل بیت کے قائم کے ساتھ۔ 6 ہے خدا کے دین کو زندہ کرنا۔ دعائے ندبہ میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اینا معالم الدین و اہلا، کہاں ہیں وہ نشانیاں، وہ آثار کہ جو اہل دین کو زندہ کرے۔ پہلے بیان ہو چکا کہ میرے دین اور ان کے وسیلے سے اجرا کرے گا اور تمام امور پر غالب آئے گا۔ اس آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 38 کہ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ کام امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں انجام پائے گا۔ بہار الانوار میں ہی ایک طولانی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میرے خاندان کا 9 فرد حضرت قائم ہوں گے اور میری امت کے مہدی ہیں، وہ لوگوں میں گفتگو کرنے میں میرے مشابہ ہوں گے، البتہ وہ طولانی غیبت کے بعد ظاہر ہوں گے، نصرت خدا کی تائید اور حمایت اور فرشتے ان کی مدد کریں گے۔ 7واں ہے دشمن خدا سے انتقام۔ امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے المنتقم۔ کمال الدین میں امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد حضرت امیر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، میرے پروردگار نے مجھ پر وحی فرمائی، اے محمد،
میں نے زمین پر نگاہ ڈالی اور تجھے انتخاب کیا، تجھے نبی بنایا اور اپنے نام سے تیرا نام رکھا۔ میں محمود ہوں، تم محمد۔ دوبارہ میں نے زمین پر دیکھا تو علی کو انتخاب کیا، اسے وصی و خلیفہ اور تیری بیٹی کا شوہر قرار دیا، اس کا نام بھی اپنے نام سے لیا، پس میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہے۔ فاطمہ، حسن، حسین کو تیرے نور سے خلق فرمایا، اس وقت ان کی ولایت کو فرشتوں نے قبول کیا اور میرے نزدیک مقرب بنے۔ اے محمد، اگر ایک آدمی اتنی عبادت کرتا ہو کہ اس کا بدن خشک مشک کے چمڑے کی مانند ہو جائے لیکن ان کی ولایت کا منکر ہو تو وہ میرے پاس آئے گا لیکن اسے جنت نصیب نہیں ہوگی، میرے عرش کے سائے میں نہیں ہوگا۔ اے محمد، کیا انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں اے پروردگار۔ خدا نے کہا کہ اپنے سر کو بلند کرو، پس میں نے سر بلند کیا کہ اچانک علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد اور حسن ابن علی کے انوار کا مشاہدہ کیا کہ جو ستاروں کی مانند درخشاں تھے۔ میں نے عرض کی، اے پروردگار، یہ کون ہیں؟ اللہ نے کہا کہ یہ ائمہ ہیں کہ جو میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کریں گے، اور قائم کے ذریعے اپنے دشمنوں کا انتقام لوں گا، وہ میرے اولیاء کے لیے آرام اور سکون کا سبب ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو شیعوں کے دلوں کو مطمئن اور تیرے پیروکاروں کی شفاعت کریں گے، البتہ ان کا امتحان بنی اسرائیل کے بچھڑے کی پوجا سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ 8واں ہے حدود الہی کا اجرا۔ ایک دعا میں خود امام عالی مقام کی عمر مبارک کے وسیلے سے نقل ہوا کہ آپ نے سورہ طارق کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اس کے ذریعے حدود کو جاری کرو اور احکام پر عمل کراؤ۔ کتاب کمال الدین میں امام صادق علیہ السلام حضرت قائم کے ظہور کے بارے میں تشریح فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حدود الہی کا اجرا ہوگا، اور ایک اور حدیث سے ملتا ہے کہ بے شک حدود الہی میں سے ایک حد کا جاری کرنا 40 دن رات کی بارش سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ 9واں ہے قائم کا استرار۔ دعائے ندمہ میں ایک لفظ ہے، کہاں ہے وہ مستر کہ جب بھی وہ دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آیا ہے سورہ نمل آیت نمبر 62 میں کہ کون ہے جو مستر اور بے قرار کی دعا اور پکار کو قبول کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس سے مراد قائم آل محمد ہے کہ وہ مستر کہ جو جب مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے، خدا اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اسے اپنی زمین پر خلیفہ بناتا ہے۔ 10واں ہے قائم کی بخشش۔ بحار الانوار میں امام باقر علیہ السلام سے حضرت قائم کی صفات کے بارے میں نقل ہوا کہ دنیا کا تمام مال اور زمین کے اندر باہر ہر شے ان کی خدمت میں جمع ہو جائے گی، پس امام قائم لوگوں سے فرمائیں گے ان کی طرف آئیں کہ جس نے آپ سے قطع رحم کیا اور حرام خون بہایا اور خدا کی محرمات کے مرتکب ہوئے، اس وقت اتنا بخشش کریں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بخشش نہ کی ہوگی۔ 11واں ہے قائدین اور رہنماؤں کی قدر۔ حضرت قائم کے وجود مبارک کے فیوز میں سے ایک فیض یہ ہے کہ قائد اور رہبر لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، وہ عوام کے امور کی اصلاح کرتے ہیں۔ احتجاج میں روایت ہے کہ حوادث و واقعات رونما ہونے والے زمانے میں مراجع کی طرف رجوع کی جائے، بے شک وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ 12واں ہے قائم علیہ السلام کی مشکلات۔ شیخ صدوق نے اپنی اسناد کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت قائم پر 7 پیغمبروں کے برابر مصیبتیں آئیں گی، اور یہاں تک فرمایا کہ ایوب کی مصیبتیں بھی ان کے مقابلے میں کم ہوں گی۔ 13واں ہے کہ قائم علیہ السلام کی برکات۔ تیسرے حصے میں بیان کر چکے ہیں کہ تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں قائم کے زمانے میں لوگوں کو ملیں گی۔ احتجاج میں روایت ہے کہ مری غیبت سے فائدہ اٹھانا اسی طرح ہے جس طرح خورشید سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب خورشید بادلوں میں آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ 14واں ہے تالیف قلوب۔ لوگوں کو متحد کرنا، ان کے دلوں کو جمع کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔
پیشتر لوگ دوغلا پن رکھتے ہیں یا اپنی حقیقی اصلاح نہیں کرتے، لہٰذا نقصان اٹھاتے ہیں یا پھر مصلحت کی تشخیص دیتے ہیں لیکن دنیاوی منافع کی خاطر راضی نہیں ہوتے۔ لہٰذا دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں، کہاں ہیں وہ جو بکھرے دلوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں میں اصلاح اور رضا انجام دیتے ہیں۔ حضرت امیر کی دعا قائم کے بارے میں ہے کہ بکھری امت کو جمع فرمائیں گے، اور ایک اور حدیث میں ہے قائم کے وسیلے سے مختلف لوگوں کے دل جمع کریں گے، ان کے درمیان الفت و اتحاد پیدا کریں گے۔ اور کافی میں بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا قائم کے وسیلے سے لوگوں کے بکھرے دلوں کو جمع کریں گے اور مخالفت کو ختم کریں گے۔ 15واں ہے ہم پر قائم علیہ السلام کا لطف و کرم۔ اس مطلب پر شاہد ایک روایت ہے کہ جو توضیح یعنی قائم کے دستخط والی روایت ہے کہ احتجاج میں اس طرح آیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں ایک گروہ دین میں شک اور تردید کرنے لگا ہے، اور اولیاء الہی کے بارے میں بھی ان کے دلوں میں شک ہے۔ یہ ہمارے لیے غم کا سبب ہے، البتہ تمہارے لیے نہ ہمارے لیے۔ تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی ہے نہ ہمیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حق ہمارے ساتھ ہے، پس جو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں۔ ہم خدا کے صنائع اور مخلوق ہماری صنائع ہیں۔ ایک اور روایت کے جو بصائر الدرجات میں نقل ہے وہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ زید شہام سے نقل ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے زید، عبادت کی تجدید کرو اور توبہ کرو۔ میں نے کہا قربان جاؤں، کیا مجھے موت کی خبر ملے گی؟ آپ نے کہا اے زید، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، تم ہمارے شیعوں میں سے ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کا شیعہ ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ اگر تم ہمارے شیعوں میں سے ہو تو شیعوں کا پل صراط، میزان اور حساب ہماری طرف سے ہے۔ 16واں ہم ہاتھوں اذیت کا برداشت کرنا۔ توسیعی دستخط والی روایت میں ملتا ہے کہ جاہل شیعہ احمق اور جن کا دین مچھر کے پر کی مانند ہے ان سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ 17واں ہے ہمارے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا۔ حضرت قائم علیہ السلام نے اپنا دنیا اور آخرت کا حق کو ہمارے نفع کے لیے ترک کیا اور فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے مباح ہے۔ آخرت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا خدا ہمارے شیعوں کا حساب لے گا، جن کے گناہ ہوں گے رسول خدا ان کی طلب مغفرت کریں گے، اور لوگوں کے حقوق کا گناہ مظالم محمد کی طرف سے ادا ہوں گے، اور جو ہمارے حقوق ہیں ہم انہیں بخش دیں گے اور بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ 18واں ہے ہمارے شیعہ مردوں کے جنازے میں شرکت۔ اس مطلب پر دلیل ایک روایت ہے کہ جو بحار الانوار میں مناقب شہر آشوب سے نقل ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں نیشا پور کے شیعہ جمع ہوئے۔ محمد بن علی نیشا پوری نامی شخص کو انتخاب کیا گیا تاکہ وہ مدینے جا کر امام زمانہ سے شرعی مسائل پوچھے، کچھ ہدیے آپ کی خدمت میں دے، جو کہ 30,000 دینار، 50 دینار اور کچھ کپڑے آپ کی خدمت میں بھیجے گئے۔ ان میں سے شتیتا نامی ایک عورت نے 1 درہم کی قیمت کا کپڑا اور 1 درہم بھی بھیجا۔ کپڑے کی قیمت تقریباً 4 درہم تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ حق امام اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس وقت وہ لوگ ایک جز لے کر آئے جس کے 70 اوراق تھے، ہر صفحے پر سوال لکھا ہوا تھا۔ ان صفوں کو اکٹھا کر کے بستہ بندی بنا کر مہر لگا کر آپ کی خدمت میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ یہ جز رات کے اندر امام کی خدمت میں پہنچانا ہے۔ مہر کو دیکھ کے اگر کھولے بغیر جواب موصول ہوئے تو سمجھ لینا یہ امام کی طرف سے ہیں اور ان اموال کے وہی حقدار ہیں۔ اگر جز کو کھلا ہوا یا پھٹا ہوا دیکھو تو واپس لے آنا۔ محمد بن علی نیشا پوری مدینے گئے عبداللہ کے پاس اور ان کا امتحان لیا، سمجھ گئے کہ وہ امامت کے لائق نہیں۔ ان کے گھر سے باہر نکلے اور یہ کہہ رہے تھے کہ خدایا مجھے راہ راست کی ہدایت فرما۔ اتنے میں ایک بچہ آیا اور اسے امام موسیٰ کاظم کے گھر لے گیا۔ جب امام نے اسے دیکھا تو فرمایا، اے ابو جعفر، نا امید کیوں ہو؟ یہودی اور عیسائی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میری طرف دیکھو، میں خدا کی حجت اور ولی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کے نام لے کے کہا کہ مجھے دو، تو یہ شخص حیران ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو جعفر، شتیتا کو میرا سلام دینا
اور یہ رقم اسے دے دینا۔ وہ رقم 40 درہم تھے۔ پھر فرمایا کہ اپنے کفن کے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اسے ہدیہ دے رہا ہوں۔ شتیتا سے کہو کہ جب ابو جعفر پہنچے اس سے یہ چیزیں لے آؤ، کیونکہ تم 19 دن اسے زیادہ زندہ نہیں رہو گی۔ بس اس رقم سے 15 درہم اپنے لیے خرچ کرو، 4 درہم صدقہ دینا اور باقی لوازمات خرید لینا۔ میں تیرے جنازے میں نماز پڑھوں گا۔ اے ابو جعفر، جب مجھے دیکھنا اس مطلب کو پنہا رکھنا کہ تیری جان محفوظ رہے گی۔ پس اس جز کو کھولو اور دیکھو کہ جواب ملے ہیں یا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مہر کو دیکھا تو ایسا تھا جیسے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ اس میں سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص نے خدا کے لیے نظر کیا کہ جو غلام قدیمی ہوگا اسے آزاد کروں گا، اگر اس کے پاس چند غلام ہوں تو کسے آزاد کرے؟ جواب اس طرح تھا کہ جو غلام 6 ماہ سے تیری ملکیت میں ہے اسے آزاد کر دے، اور اس پر دلیل سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 تھی کہ اور چاند بھی ہے جس کی ہم نے منزل مقرر کی، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ میں بہت سا مال صدقہ دوں گا، اب مجھے کتنا صدقہ دینا چاہیے؟ جواب ملا کہ اگر بھیڑ بکریاں ہیں تو 84 بھیڑ بکریاں صدقے میں دو، اگر اونٹ ہیں تو 84 اونٹ صدقے میں دو، اور اگر رقم ہے تو 84 درہم کا صدقہ دو۔ اور اس پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کو دلیل بنایا تھا کہ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی۔ تیسرا سوال کہ ایک شخص کے قبر کو کھود کر میت کی گردن کاٹ دی، اس کے کفن کو چوری کیا، اس کی کیا سزا ہے؟ جواب ملا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، 100 دینار سر کاٹنے کے ادا کریں، کیونکہ میت بمنزلہ جنین ہے کہ جس کے نطفے کی دیت دینار ہیں۔ جب ابو جعفر واپس خراسان آیا تو دیکھا کہ جن کا مال حضرت نے واپس کیا وہ مذہب اختیار کر چکے تھے، لیکن شتیتا اپنے مذہب پر ثابت قدم رہی۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلام اس عورت کو دیے گئے، پس 19 روز شتیتا اپنے مذہب پہ ثابت قدم رہی۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلام اس عورت کو دیے گئے، پس 19 روز زندہ رہی، اور جب وہ فوت ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ میت کے مراسم ختم ہونے کے بعد آپ پھر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلے اور فرمایا کہ میرے اصحاب کو سلام دینا اور ان سے کہنا یہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے میں اور آئمہ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، پس تقوی الہی اختیار کرو۔ انشاءاللہ کہ اس کے بعد جو 19واں آئیے اس نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ الہی ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگر آپ کو یہ کوشش میری پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔